السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بہتری، یہ الفاظ کتنی تسلی دیتے ہیں نا کہ جو بھی ہوا اس میں ہماری ہی کوئی بہتری چھپا رکھی ہے اللہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو خواہشات اور دل کے ارمان کم رکھیے، اور دوسروں سے امیدیں مت رکھیے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب دل میں بات ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ انسان خود اپنے آپ کو اکیلا کرتا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر تو کرو، ایک دن تمہیں وہ سب عطا ہوگا جس کے لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا کہ دنیا دھوکہ ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جو رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے
وہ اپنی اوقات بھولتا ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے اور پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ خاموشی عبادت ہے، مگر خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ پاک کا ذکر کر لے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں۔ اگر تم 100 مرتبہ بھی پکارتے ہو کہ اے خدا، تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک تار ایسا موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ چیز تم سے بس ایک دعا دور ہو، تو مایوس مت ہو، بس دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ اللہ جلد ہی تمہاری چاہت کو تمہارا مقدر بنا دے گا۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی غلطیوں سے سیکھتے جاؤ گے تو تمہارے لیے زندگی آسان ہوتی جائے گی، اور اگر نہیں سیکھو گے تو بوجھ بڑھتا جائے گا۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ سانپوں سے کیا ڈرنا، احتیاط انسانوں سے کیجیے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہو تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔